یسوع مسیح کے جلالی بابرکت اور فتح مند نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میرے عزیزو، آج ہم جس رسول کے بارے میں سیکھنے کو ہیں وہ یوحنا رسول ہے۔ یوحنا یسوع کے 12 شاگردوں میں سے ایک تھا۔ اس کے نام کا مطلب ہے گاڈ از گریشیس، مطلب کہ خدا مہربان ہے۔ یوحنا اپنے بھائی یعقوب کے ساتھ کفرنہوم میں ماہی گیری کے کاروبار میں اندریاس اور پطرس کا حصہ دار تھا۔ اس کے باپ کا نام زبدی تھا۔ عین ممکن ہے کہ وہ 12 میں سب سے کم عمر تھا۔ جب خداوند سے پہلی ملاقات ہوئی تو عمر بمشکل 18 یا 19 برس ہوگی، لیکن کسی صورت بھی نازک یا کمزور نہ تھا، کیونکہ وہ ماہی گیری کا کام کرتا تھا، اور ماہی گیری بہت محنت طلب اور سخت کام ہے۔ اندریاس کے ساتھ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس آیا تھا۔ یسوع سے بات چیت کے بعد یوحنا قائل ہو گیا کہ وہی مسیح ہے جس کا وعدہ قدیم زمانے میں کیا گیا تھا۔ یہ بات چیت اتنی یادگار تھی کہ 60 سال بعد بھی یوحنا کو یاد تھا کہ یہ 10ویں گھنٹے کے قریب ہوئی تھی۔ یہ آپ کو یوحنا کی انجیل اس کے 1 باب اور اس کی 35 سے 39 آیت میں ملے گا۔ اسی لمحے سے یسوع یوحنا کی زندگی کا نور بن گیا۔ محبت 2 طرفہ تھی۔ یوحنا کی بابت بیان ہوا ہے کہ وہ شاگرد جسے یسوع عزیز رکھتا تھا، اور بالا خانے میں اسے مسیح کے قریب ترین جگہ دی گئی تھی، اور یہ آپ کو یوحنا کی انجیل اس کے 13 باب اور اس کی 23 آیت میں ملے گا۔ ابتدائی کلیسیا میں یوحنا کو بعض اوقات ایپسٹیتھیوس کہا گیا ہے، یعنی وہ جس نے یسوع کے سینے کا سہارا لیا۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ اپنی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں یوحنا بڑی انکساری سے اپنے آپ کو پس منظر میں رکھتا ہے۔ ایک دفعہ بھی ایک جگہ بھی اپنے نام سے اپنا ذکر نہیں کرتا، یہاں تک کہ رسولوں کی فہرست دیتے ہوئے بھی اپنا ذکر نہیں کرتا، جبکہ متی، مرکز اور لوکا کوئی 30 بار اس کا نام لیتے ہیں۔ اپنی طرف اشارہ کرنے کے لیے 5 بار کہتا ہے۔ وہ شاگرد جس سے یسوع محبت رکھتا تھا 3 مرتبہ وہ دوسرا یا ایک اور شاگرد کہتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ چوتھی انجیل میں یوحنا کبھی نظر نہیں آتا اور یسوع کبھی اوجھل نہیں ہوتا۔ یوحنا نے نئے عہد نامے کی 5 کتابیں لکھیں۔ 3 صدی کے آباء کلیسیا نے مکاشفہ کا مصنف ہونے کے باعث یوحنا کے نام کے ساتھ عالم دین کے لقب کا اضافہ کیا۔ یونانی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے علم الہیات کا ماہر۔ عزیز یوحنا کو روحانی سچائی کی عجیب سمجھ عطا کی گئی، جس میں مکاشفہ کی الہامی رویائیں بھی شامل ہیں۔ شاگردوں میں غالباً یوحنا پہلا شخص تھا جس نے مسیح کے جی اٹھنے کا یقین کیا، اور ساری رات مچھلیاں پکڑنے کے بعد بھی وہ پہلا شخص تھا جس نے ساحل پر کھڑے یسوع کو پہچانا، اور یہ آپ کو یوحنا کی انجیل اس کے 20 باب اور اس کی 8 آیت میں اور 21 باب اور اس کی 7 آیت میں ملے گا۔ یوحنا کی انجیل کی تقریباً آدھی آیات ہمارے خداوند کے اپنے الفاظ ہیں۔ متی نے یسوع کو بحیثیت بادشاہ، مرکز نے بحیثیت خادم اور لوکا نے بحیثیت مثالی انسان پیش کیا ہے۔ یوحنا کی پرواز عقاب کی طرح بلند ہے۔ وہ مسیح کے بے نقاب جلال کو پیش کرتا اور اس کے بلند مرتب داموں کو ثابت کرتا ہے۔ یوحنا اپنی تصانیف میں 50 سے زائد مرتبہ محبت کا تذکرہ کرتا ہے۔ یوحنا محبت کا رسول بن گیا۔ اسی نے ہمیں یہ مشہور آیت دی کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یسوع دوسروں کی نسبت بعض رسولوں کے زیادہ قریب تھا۔ تعلقات کے لحاظ سے پیروکاروں کا گروپ جوں چھوٹا ہوتا جاتا، رفاقت اور قربت کا درجہ بڑھتا جاتا تھا۔ بالکل بیرونی حلقے میں 500 بھائی تھے، اور یہ آپ کو پہلے کرنتھیوں اس کے 15 باب اور اس کی 6 آیت میں ملے گا۔ اس کے بعد 120 کا حلقہ تھا، یہ آپ کو اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب اور اس کی 15 آیت میں ملے گا۔ اس کے اندر 70 کا گروہ تھا، یہ آپ کو لوکا کی انجیل اس کے 10 باب اور اس کی 1 آیت میں ملے گا۔ پھر 12 تھے، اور بالکل اندرونی حلقے میں 3 شاگرد تھے، اور سب سے قریب عزیز یوحنا تھا، جس کو متعدد بار
جس سے یسوع محبت رکھتا تھا کہہ کر بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم مرکز کی انجیل اس کے 9 باب اس کی 38 سے 41 آیت میں پڑھیں تو یہاں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے جہاں یوحنا یسوع کو بتاتا ہے کہ کیسے انہوں نے ایک آدمی کو یسوع کے نام سے بدروحوں کو نکالتے دیکھا اور اسے منع کرنے لگے کیونکہ وہ ان کی طرح یسوع کا شاگرد نہیں تھا۔ لیکن یسوع نے کہا اسے منع نہ کرنا، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو میرے نام سے معجزے دکھائے اور مجھے جلد برا کہہ سکے، کیونکہ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے، اور جو کوئی ایک پیالہ پانی تم کو اس لیے پلائے کہ تم مسیح کے ہو، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ اسی طرح اگر ہم متی کی انجیل اس کے 20 باب اور اس کے 20 سے 28 آیت میں اور مرکز کی انجیل اس کے 10 باب اور اس کی 35 سے 45 آیت میں پڑھیں تو ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے جہاں یوحنا، اس کی ماں اور اس کا بھائی یعقوب آ کر یسوع کو سجدہ کرتے ہیں، اور یوحنا کی ماں نے یسوع سے درخواست کی کہ اس کے بیٹوں کو 2 اعلیٰ مقام دیے جائیں، ایک یسوع کی بادشاہی میں اس کی دہنی طرف ہو اور دوسرا اس کی بادشاہی میں اس کی بائیں طرف بیٹھے۔ مگر یسوع نے اس سے کہا کہ اپنے دہنے یا بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں، مگر جن کے لیے میرے باپ نے تیار کیا ہے انہی کے لیے ہے۔ اور جب باقی 10 شاگردوں نے یہ سنا تو ان دونوں سے خفا ہوئے۔ اسی طرح اگر ہم مرکز کی انجیل اس کے 3 باب اور اس کی 17 آیت کو اور لوکا کی انجیل اس کے 9 باب اور اس کی 51 سے 56 آیت کو پڑھیں تو ہمیں یہاں پر ملتا ہے جب یسوع یوحنا اور یعقوب کو بوأنرگس یعنی گرج کے بیٹے کہتا ہے، جب یسوع اور اس کے شاگردوں نے یروشلم جانے کو کمر باندھی تو اپنے آگے قاصد بھیجے اور وہ سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ یسوع کے لیے تیاری کریں، لیکن وہاں کے لوگوں نے ان کو ٹکنے نہ دیا کیونکہ ان کا رخ یروشلم کی طرف تھا۔ یہ دیکھ کر یعقوب اور یوحنا دونوں بھائیوں نے کہا، اے خداوند، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں بھسم کر دے جیسا ایلیا نے کیا؟ مگر اس نے پھر کر انہیں جھڑکا اور کہا، تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو، کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے۔ پھر وہ کسی اور گاؤں چلے گئے۔ یوحنا کا گھن گرج والا مزاج بدل کر نرم اور ملائم ہو گیا تھا۔ اس کا یہ کردار صلیب پر اس کی وفاداری اور بہادری کی صورت میں ظاہر ہوا۔ گتسمنی کے باغ سے سارے شاگرد افراتفری اور گھبراہٹ کے عالم میں بھاگ گئے تھے۔ یوحنا ہی سب سے پہلے واپس آیا تھا، اگرچہ پطرس بھی آیا مگر وہ دور پیچھے رہا۔ یوحنا بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ سردار کاہن کے صحن میں داخل ہوا تھا، اور یہ آپ کو یوحنا کی انجیل اس کے 18 باب اور اس کے 15 سے 16 آیت میں ملے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سردار کاہن غالباً یوحنا کے باپ کے کاروبار کے سبب سے اس کو جانتا تھا۔ اپنے رسوخ کے باعث یوحنا پطرس کو بھی اندر صحن میں لے گیا۔ ظاہر ہے کہ یوحنا یسوع کے ساتھ پیشی والے کمرے میں بھی چلا گیا اور تفتیش کے دوران وہاں موجود تھا۔ یہ آپ کو 15 آیت میں ملے گا۔ پطرس نے 3 بار انکار کیا اور پھر زار زار رویا، مگر یوحنا وفادار رہا۔ تمام رسولوں میں صرف یوحنا کا ذکر ہے کہ وہ صلیب کے پاس کھڑا تھا۔ اس میں دلیری اور مردانگی تھی کہ یسوع کے دشمنوں کے درمیان کھڑا رہا جب وہ زہر بھری اور جلی کٹی باتیں سنا رہے تھے۔ یسوع نے صلیب پر 7 کلمے فرمائے۔ یوحنا واحد رسول ہے جس کو 7 صلیبی کلمات میں سے ایک میں مخاطب کیا گیا۔ یوحنا پر نظر کر کے یسوع نے اپنی ماں سے کہا، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر یوحنا کو اپنی ماں کی طرف متوجہ کر کے کہا، تیری ماں یہ ہے۔ اور یہ آپ کو یوحنا کی انجیل اس کے 19 باب اور اس کی 26 سے 27 آیت میں ملے گا۔ یوحنا اسی وقت مقدسہ مریم کو اپنے گھر لے گیا اور پھر جلدی جلدی واپس آیا اور یسوع کے آخری کلمات سنے۔ صرف یوحنا نے یہ 2 کلمات قلم بند کیے ہیں کہ میں پیاسا ہوں، اور تمام ہوا۔ پھر اس نے دیکھا کہ یسوع نے سر جھکا کر اپنی جان دے دی۔ صرف یوحنا ہی ذکر کرتا ہے کہ یسوع کی پسلی چھیدی گئی۔
اور اس میں سے پانی اور خون بہہ نکلا۔ مزید برآں صرف یوحنا ہی بیان کرتا ہے کہ نیکودیمس اور یوسف نے جو ارمیتیا کا رہنے والا تھا یسوع کو دفنایا۔ یوحنا دلیر اور جرأت مند تھا اور آخر تک جانثار رہا۔ اس نے برا کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہوئے دیکھا اور ذبح کیے ہوئے برا کے جی اٹھنے کا گواہ بن گیا۔ اگرچہ اعمال کی کتاب کے پہلے نصف حصے میں پطرس نمایاں اور چھایا رہا نظر آتا ہے، مگر اکثر و بیشتر واقعات میں یوحنا اس کا ساتھی اور رفیق تھا۔ یوحنا اور پطرس کو یسوع نے فسح کی تیاری کرنے کو بھیجا تھا، اور یہ آپ کو لوکا کی انجیل اس کے 22 باب اور اس کی 8 آیت میں ملے گا۔ اسی طرح خالی قبر کو دونوں اکٹھے بھاگے اور یوحنا بھاگنے میں پطرس سے آگے نکل گیا، اور یہ آپ کو یوحنا کی انجیل اس کے 20 باب اور 4 آیت میں ملے گا۔ یوحنا اور پطرس دعا مانگنے ہیکل میں اکٹھے گئے۔ وہاں جب ایک لنگڑے کو شفا دی تو ان دونوں کو اکٹھے گرفتار کر کے قید خانہ میں ڈالا گیا۔ ان دونوں کی صدر عدالت کے سامنے پیشی ہوئی۔ ان کو کہا گیا کہ اب یسوع کا نام لے کر منادی نہ کرنا۔ جواب میں یوحنا بھی پطرس کے ساتھ شامل تھا کہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں، اور یہ آپ کو اعمال کی کتاب اس کے 3 اور 4 باب میں ملے گا۔ جب فلپس کی خدمت کے نتیجے میں سامری خوشخبری پر ایمان لانے لگے تو یوحنا اور پطرس دریافت کرنے کو گئے، اور یہ آپ کو اعمال کی کتاب اس کے 8 باب اور 14 آیت میں ملے گا۔ اگرچہ اس کے بعد اعمال کی کتاب میں یوحنا نظر نہیں آتا، مگر پولس لکھتا ہے کہ یروشلم میں یوحنا سے ملا۔ وہ پطرس اور یعقوب کے ساتھ یروشلم کی کلیسیا کا ایک ستون تھا۔ یہ یعقوب یسوع کا بھائی تھا، اور یہ آپ کو پولس رسول کا خط گلاطیوں کی کلیسیا کے نام اس کے 2 باب اور اس کی 9 آیت میں ملے گا۔ روایت کے مطابق یوحنا کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، لیکن خدا نے اسے بچا لیا۔ اسی لیے یوحنا کا نشان ایک پیالہ ہے جس میں سے ایک سانپ نکل رہا ہے۔ دوسری روایت کے مطابق ایک ایذا رسانی کے دوران اسے ابلتے پانی کی دیگ میں ڈالا گیا، مگر وہ معجزانہ طور پر بچ گیا۔ یوحنا رسول کو بادشاہ دومیتیان نے پتمس میں جلا وطن کر رکھا تھا۔ یہ افسس کے قریب ایک چھوٹا سا ناہموار جزیرہ تھا۔ وہیں یوحنا کو بائبل مقدس کی آخری کتاب کا پیغام اور رویائیں ملیں۔ ایرینیس ایشیائے کوچک کا باشندہ تھا اور پولی کارپ کو جانتا تھا، جو یوحنا رسول کا ایک شاگرد تھا۔ ایرینیس کا دعویٰ ہے کہ یوحنا تراجن کے زمانہ تک افسس میں رہائش پذیر تھا۔ تراجن 98 عیسوی میں شہنشاہ بنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ شہنشاہ تراجن نے یوحنا کو پتمس چھوڑ کر افسس واپس آ جانے کی اجازت دے دی تھی۔ افسس میں مقدسہ مریم کا مکان ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یسوع کی ماں یوحنا کی نگہداشت میں اسی مکان میں رہا کرتی تھی۔ پتہ چلتا ہے کہ ایشیائے کوچک میں اپنے پیروکاروں کے تبلیغی کام کی فکر یوحنا کو زندگی کی آخری ایام میں بھی رہی۔ گیوس اور دمیترس کے نیک اور اچھے کاموں کو بھی یوحنا نے قلم بند کیا۔ اسی طرح یوحنا نے تیترفیس کی ہٹ دھرمی پر بھی توجہ دی۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے روحانی فرزندوں سے روبرو جا کر بات کرے۔ یوحنا کی زندگی ایک طویل عرصہ پر محیط ہے۔ جب وہ پہل مسیح کے پیچھے چلنے لگا تو ایک نوعمر لڑکا تھا۔ اس نے 12 شاگردوں میں سب سے لمبی عمر پائی۔ یوحنا نے 90 برس کی عمر میں تقریباً 98 یا 100 عیسوی میں وفات پائی۔ اس کے برعکس رسولوں میں سے یوحنا کا بھائی یعقوب سب سے پہلے شہید ہوا تھا۔ یوحنا رسول کی قبر افسس میں ہے۔ 27 دسمبر کو یوحنا رسول کا تہوار منایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، میرا ایمان ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ایسے مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔